اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ السلام علیکم، میں ہوں کاشف محمود، ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں بات کروں گا روزے کی فضیلت اور روزے رکھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں۔ یوشینوری اوسومی، جاپان کے پروفیسر جن کو 2016 میں نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا، انہوں نے پریس کانفرنس بلائی اور کہا کہ میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ تو کافی لوگ بڑے جوش میں اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے، اور جب پریس کانفرنس ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ کون سا علاج ہے جو آپ نے دریافت کیا، کینسر کی جو میڈیسن ہے وہ آپ بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے کینسر کی میڈیسن نہیں دریافت کی، بلکہ میں نے وہ طریقہ کھوج لیا ہے جس سے کینسر ہی نہیں ہوگا۔ تو لوگوں کی بیداری بڑی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کھوجا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کھوجا ہے کہ فاسٹنگ، روزہ اگر انسان رکھے تو اس سے آپ کو کبھی کینسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کی باڈی کو ایسا بنایا کہ جب آپ کی باڈی بھوکی رہتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان چیزوں پہ اٹیک کرتی ہے جو اندر گلے سڑے ہوتے ہیں۔ مطلب جب آپ کی باڈی بھوکی ہے تو وہ اندر سے ہی اپنی توانائی پوری کرنے کے لیے باڈی کے ہی کچھ حصوں کو کھانا شروع کر دے گی۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی جب باڈی بھوکی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں پہ اٹیک کرتی ہے جو سب سے کمتر ہیں یا سب سے کمزور ہیں، جو جب سے گلے سڑے۔ تو کینسر میں ہوتا یہی ہے کہ آپ کی باڈی کے کوئی بھی آرگن جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ فاسٹنگ سے ہوتے ہیں یا جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کی باڈی سب سے پہلے اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس آدمی نے ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے منہ سے 70 سال کی دوری پر لے جاتا ہے۔ اور جو رمضان کے روزے بلا عذر چھوڑے، وداؤٹ اینی ریزن چھوڑے، تو وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا۔ بندوں کو معلوم ہو جائے رمضان کے روزوں کی فضیلت تو وہ تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے سال ہی رمضان رہے اور ہم سارے سال ہی روزے رکھتے رہیں، کیونکہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ میرے تمام بندے میری رحمتوں سے مستفید ہوں۔ پروفیسر مارک میٹسن آف جوہن ہاپکنس یونیورسٹی، ہیڈ آف لیب نیورولوجسٹ، انہوں نے کہا کہ بائی فاسٹنگ کنٹینیوسلی، اگر آپ روزے رکھتے رہیں گے تو آپ کو سانس کی بیماری نہیں ہوگی، اور جن کو سانس کی بیماری ہے اگر وہ روزے رکھیں گے تو اس میں ان کو بہت استفادہ ہوگا۔ انسان بہت جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیورولوجسٹ کے پروفیسر انہوں نے کہا روزے رکھنے سے نہ صرف انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے بلکہ اس کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو قوت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، لرننگ ایبلٹی بڑھ جاتی ہے، ڈی این اے ریپیئرنگ کی جو ایبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کارڈیو کی جتنی ڈیزیز ہیں، ہارٹ کی جتنی ڈیزیز ہیں وہ کور اپ رہتی ہیں۔ روزے رکھنے کے اتنے فضائل ہیں۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشنس 2007 میں انہوں نے کہا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا، جو شخص روزے رکھتا ہے اس کو دل کی بیماریاں نہیں پڑتی۔ آج پاکستان میں کینسر کی شرح بہت بڑھ گئی ہے، نوجوان لوگ کینسر کا شکار ہو رہے ہیں، ایسی مہلک بیماریاں نوجوانوں کو اور لوگوں کو لگ رہی ہیں جس کا ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کرا۔ ہارٹ اٹیک، 30-35 سال کی عمر میں لوگ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں، کینسر کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹس، شوگر کے پیشنٹس دن بہ دن انکریز ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا امیونٹی سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کے اندر فضول قسم کی اسٹریس لے کے رکھی ہوئی ہیں۔ جب ہی کہا کہ جو شخص روزے رکھتا ہے وہ ان چیزوں سے آزاد رہتا ہے۔ ایک اور ریسرچ میں ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہنٹر جب بھی اینیمل کو زیادہ بھوک لگتی ہے تو وہ سب سے زیادہ تیزی سے سوچتے ہیں کہ ہم نے شکار کو کیسے کرنا ہے۔ اس کے مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا دماغ بہت تیزی سے چلے گا جب آپ فاسٹنگ سے ہوں گے، جب آپ روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ عادل حکمران کی، جو جسٹس گورنمنٹ اگر آپ کی ہو، کوئی بادشاہ ہو جو کہ انصاف کرتا ہو، اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔
اور دوسرے روزدار کی حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، اور تیسرے مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے روزدار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اس کو خوشی نصیب ہوگی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جس نے رمضان کے روزے ثواب کی نیت سے رکھے تو وہ بخشا گیا۔ قیامت والے دن روزہ اور قرآن مومن بندے کی سفارش کریں گے، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کو شہوت زنی سے روکے رکھا، تو آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو تو بخش دے۔ قرآن کہے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا، تو آج میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے۔ روزے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام جو ارد گرد بیٹھے تھے پوچھنے کے اللہ کے رسول، آج ہم نے ایسی بات دیکھی جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے، انہوں نے 3 بد دعائیں کریں جس کے اوپر میں نے کہا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا اللہ کے رسول وہ کون سی بد دعائیں تھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی دعا کری کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں اپنا مقام نہ بنا لیا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو پھر جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک پایا اور روزے رکھ کر اپنے رب کو راضی نہیں کیا، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اور تیسری دعا میں فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرا نام سن کر مجھ پہ درود نہ بھیجے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو یہ ہے روزے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب میں نے متعین کر رکھا ہے سوائے روزے کے، اس کا اجر اللہ نے فرمایا صرف میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا اجر صرف میں دوں گا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جتنا چاہے اس روزے کا اجر دے۔ تو یہاں تک تھی آج کی میری ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، رمضان المبارک کا اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو میری اپنے دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ایمان کی قوت کے ساتھ رکھیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس پوری دنیا کے لیے دعا کیجیے جو آج اس بہت بڑی مشکل میں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔